الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام بھائیوں کی اور تمام بہنوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو کامل صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ ناظرین، آج ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کا جو ٹاپک ہے، کوئی بھائی بار بار یہ کمنٹس کر رہا ہے کہ ہمارے جسم میں اعضاء جو ہے وہ کیوں پھڑکتے ہیں اور اس کی وجہ کیا ہے۔ تو محترم، اعضاء کا پھڑکنا، چاہے آنکھ پھڑکے، چاہے آپ کا ماؤتھ پھڑکے، چاہے آپ کا معدہ پھڑکے، چاہے آپ کا جگر پھڑکے، چاہے آپ کی آنت پھڑکے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ عضو آپ کا کمزور ہے۔ پھر کبھی آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ بازو کی ایک رگ جو ہے وہ پھڑک رہی ہوتی ہے، تو یہ بھی ہمارے مسلز کا کمزور ہونا ہے۔ اب یہ عمومی طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب انسان کوئی اسٹریس لیتا ہے، کوئی ٹینشن لیتا ہے، کوئی دماغ پر کسی کام کا دباؤ ہوتا ہے یا ڈپریشن ہوتا ہے، تو اس وجہ سے بھی ہمارے اعضاء جو ہے وہ کمزور ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ پھڑکنے لگ جاتے ہیں۔ دوسرا، یہ تیزابیت خشکی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ فش جو ہے وہ پانی میں رہتی ہے تو بالکل صحیح ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی وہ خشکی پہ آتی ہے تو وہ پھڑکنے لگ جاتی ہے، تڑپنے لگ جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب انسان کے اندر خشکی آ جاتی ہے، پانی کی کمی ہو جاتی ہے، ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے، تو پھر انسان کے اعضاء جو ہے وہ پانی کی کمی سے وہ پھڑکنے لگ جاتے ہیں۔ تو بہرحال وجہ کوئی بھی ہو، لیکن آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے اور اس کو معمولی آپ نے نہیں سمجھنا۔ جو بھی معاملہ ہو، آپ نے فوراً جو ہے کسی اچھے معالج سے رابطہ کرنا ہے تاکہ اس مرض کو جو ہے وہیں پر ہی ختم کر دیا جائے، اور تاکہ اگر معدہ آپ کا پھڑکتا ہے تو آپ معدے کا علاج کروا لیں، اگر آپ کی آنکھ پھڑکتی ہے تو آپ آنکھ کا علاج کروا لیں، اگر آپ کا جگر پھڑک رہا ہے تو جگر کا علاج ہوگا، اگر آپ کے مسلس آپ کے جو ہے پھڑک رہے ہیں تو مسلس کا علاج کروانا ضروری ہے۔ باقی اس کی مین وجہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ ڈپریشن ہے، انزائٹی ہے، اسٹریس ہے، اس کو آپ کم سے کم لیں، اور تیزابیت، خشکی والی جو چیزیں ہیں، فرائی چیزیں ہیں، تلی ہوئی چیزیں ہیں، تیز مسالہ جات ہیں اور بادی چیزیں ہیں، کاربوہائیڈریٹس جتنی بھی چیزیں ہیں، ان چیزوں سے آپ پرہیز کریں تو انشاءاللہ یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، آسانی سے حل ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے آپ سونف اور ادرک کا کہوہ بھی پئیں تو اس سے بھی انشاءاللہ یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ سونف کی ایک چٹکی لے لیں، ادرک جو ہے وہ 1 انچ کا ٹکڑا لے لیں، تو اس کو پانی کے اندر ابال کے گڑ اس کے اندر شامل کر کے آپ صبح شام 1 کپ پی لیں تو انشاءاللہ اس سے آرام آ جاتا ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ مستفید ہوئے ہوں گے۔ اگر آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی انفارمیٹیو لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اور آپ میری ویڈیوز سے مستفید ہوتے رہیں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، آگے اپنے دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ اس کو شیئر کریں تاکہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے، میرے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔